بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ویسے تو اہل ایمان سارا سال قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کثرت سے ہوتی ہے۔ ہماری مساجد کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے جو اہم ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ گویا قرآن اور رمضان کا یہ جو تعلق ہے یہ بہت پرانا ہے، یہ بہت پہلے سے ہے۔ اس تعلق کو مزید زندہ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دلوں میں یہ ڈال دیتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت رمضان المبارک میں کثرت سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے بہت سے آداب ہیں، قرآن سمجھنے کے اسلوب کیا ہیں، اس کو پڑھنے کے اسلوب کیا ہیں، اور قرآن ہمیں کن ہستیوں سے زیادہ سمجھ آ سکتا ہے۔ یہ چند اہم ترین امور ہیں، یہ باتیں ہیں کہ جن سے پردہ کشائی کرنی انتہائی ضروری ہے۔ آج کے اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے عظیم مذہبی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد منہاج فاروق قادری صاحب۔ میں صاحبزادہ صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ نعت شریف کے لیے تشریف فرما ہیں جناب محمد منیب ستی صاحب۔ میں ستی صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ صاحبزادہ صاحب، قرآن مجید فرقان حمید رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، لوگ کثرت سے ہم دیکھتے ہیں ہر طرف قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں سر دست کہ قرآن مجید کے کیا کیا حقوق ہیں اور اس کے پڑھنے کی کیا کیا برکات ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والمحکم برہان الرشید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو پروفیسر علامہ قبلہ قیصر قریشی صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا، آپ کی پوری حق نیوز کی ٹیم کا، جنہوں نے مجھے یہاں پہ آ کر کے اپنے خیالات کا، اپنے ایمان کے جذبات کا اور کچھ کہنے کا موقع فراہم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے حضرت۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حکیم برہان رشید میں اللہ رب العزت نے قرآن کے کچھ حقوق بیان کیے، اور جو سب سے بڑی بات اہل ایمان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب یہ کیونکہ اس ٹاپک کو اگر ایکسٹینڈ کیا جائے تو اس میں بہت ساری باتیں آ جانی ہیں، اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو میں بنیادی طور پہ کچھ چیزیں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں اس کے قاری پہ، اس کے پڑھنے والے پہ، اس کے سننے والے پہ۔ ان میں سے پہلا حق تو حضرت یہ ہے کہ قرآن مجید پہ ایمان لایا جائے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں، جب تک کسی بھی چیز کو جس کو آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یا جس پہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اگر آپ کے دل سے نہیں ہے تو اٹس مین کہ آپ اس چیز کے ساتھ اور اپنے ساتھ آپ جو ہے وہ فیر نہیں ہیں، آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو قرآن حکیم کا سب سے پہلا جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ کتاب حکمت پہ اسی طرح ایمان اور اسی طرح اس پہ تیقن کا
جذبہ اس کے ساتھ جڑ جائے، جیسا رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح قیامت تک اپنی امت کو عطا کیا یعنی کہ اس سے فیضیاب ہونے کے لیے پہلی شرط ہے اس پہ ایمان، اس پہ ایمان ہونا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات کی، ماشاء اللہ۔ اب جب ایمان آپ کا آ جائے گا تو اس کے بعد قرآن مجید کا دوسرا حق میں یہاں پہ چند ہی ذکر کروں گا۔ جی دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت بات۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ میں یہاں پہ ایک ایڈ کرتے ہوئے چلوں گا کہ روایت میرے ذہن میں ابھی آئی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا ہے، اللہ اکبر، رب کائنات نے اپنے جلووں کا ظہور کیا مجھ پہ، اور مجھ پہ کرم اور فضل کے دروازے کھلے، سبحان اللہ، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں۔ اللہ، تو میں نے رب کائنات سے پوچھا کہ مالک تجھے اپنی ساری مخلوق میں اچھا کون لگتا ہے؟ اللہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے مجھے جواب دیا اور مجھ سے مخاطبہ کرتے ہوئے مجھے فرمایا کہ مجھے اپنی ساری مخلوق میں وہ شخص پسند ہے جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور قرآن سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء یعنی اللہ، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے جی اور قرآن سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ سبحان فرماتے ہیں کہ مجھے وہ شخص انتہائی، پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ میرا دوسرا سوال ایک وقفے کے بعد یہ تھا، کیونکہ وہ بارگاہ ایسی ہے جی کہ وہاں پہ اگر میں بولوں تو بے ادبی اور اللہ چپ اکبر، رہوں تو تسلسل ٹوٹتا ہے۔ اللہ اکبر، تو پھر میں نے یہ چاہا کہ رب کائنات خود مجھ سے کلام فرمائے۔ اللہ اکبر، پھر میں نے عرض کی کہ رب کائنات تجھے اپنی مخلوق میں کون سی کیٹیگری اور کون سے لوگ اچھے لگتے ہیں جو قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں؟ سبحان پہلا سوال تھا یا اس کے مفاہیم میں سے ہے کہ کیا سمجھ کے قرآن پڑھنے والے، تفسیر جان کے قرآن پڑھنے والے، اللہ اکبر، تراجم کو جان کر کے قرآن مجید کی خوبصورت اور دل آویز وادی میں اترنے والے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجھے محبوب ہیں ہی، جی لیکن جو کوشش کے باوجود نہ سمجھ سکے لیکن میرے قرآن کو پڑھنا نہ چھوڑے، وہ ان سے بھی زیادہ محبوب۔ سبحان اللہ، یعنی جس کے اوپر قرآن پڑھنا جی قدرے مشکل ہو، مشکل ہو اور سہل نہ ہو، اللہ، تو یہ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جی اس کو دوہرا ثواب عطا کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، جو اپنی لکنت زبان کی وجہ سے، زبان کی لکنت کی وجہ سے، یا وہ اجمی ہونے کی وجہ سے اس کا لہجہ ٹوٹتا ہے، جی یا اس کی آواز میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کا تسلسل نہیں رہتا، تو اس کو دوہرا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پہ اقبال علیہ رحمٰن نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ تو نہ دانی کے سوزے کی راتیں تو، اللہ اکبر، دیگر گوں کر تقدیر عمر رہا۔ اللہ، آپ نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، صرف تلاوت کرنا، اللہ اکبر، اس کے اثرات یہ ہیں کہ جناب عمر جیسی شخصیت جو مراد رسول بھی ٹھہری، اللہ اکبر، تو وہ جب اپنی ہمشیرہ محترمہ ان کی زبان سے صرف قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، ابھی تفسیر کا کوئی پتہ نہیں، جی ابھی اس کے فیض اور اس کے کرم سے ابھی آپ کو جو ہے وہ نہیں نوازا گیا، صرف آپ نے لسن کیا، سنا، جی تو اس کے یہ اثرات تھے حضرت کے آپ فرماتے ہیں کہ میرے وجود پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی، اللہ گویا بس کلمہ پڑھنا باقی تھا، رسول اللہ کے سینے پہ اترنے والی کتاب نے مجھ پہ جادو کر دیا۔ اللہ اکبر، تو سبحان اللہ، یہ اقبال علیہ رحمٰن نے جو فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کو صحت لفظی کے ساتھ یہ پڑھنا اس کا بڑا حق ہے۔ جی تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑا کرم اور بڑا فضل ہے۔ جی، اور میں ایک سوال یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص رمضان المبارک میں لوگ کثرت کے چکر میں ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جس قدر کما حق ہو شائستگی رہنی چاہیے تلاوت کے اندر، وہ نہیں رہ سکتی۔ کثرت تو آپ کو مل جاتی ہے لیکن وہ ادب و احترام یا وہ اسلوب باقی نہیں رہتا۔ اس کے متعلق کچھ سننے والوں کو بتائیں۔ اچھا حضرت، میں یہاں پہ آپ کی وسادت سے اور حق نیوز کی وسادت سے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی بھی کثرت کو معیار یا کثرت کو ترجیح نہیں دی گئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، سبحان اللہ، کہ یہ جو آپ کی نیت ہے یہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کتنا پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی کوانٹٹی نے بھی نہیں بلکہ آپ کی کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، امام شارانی فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ وہ تلاوت کلام الہی کر رہے تھے،
اب یہاں پہ کثرت اور قلت کا بھی ذکر آ ہی جانا ہے. تو اب وہ قرآن مجید کی تلاوت جیسے ہی شروع کرتے تو صحن میں ان کی بندھی ہوئی سواری وہ بدکنا شروع کر دیتی. اللہ اکبر. اور جیسے ہی وہ قرآن مجید کی تلاوت کو بند کرتے تو ان کی سواری بدکنا اور وہ اچھلنا کودنا اور اس پہ جو سوز گداز کیفیت اس پہ طاری ہوتی وہ کم ہو جاتی. اب یہ بہت ان کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ تھا. غیر معمولی قسم کی حرکات وہ دیکھنے میں آ رہی تھی. جب صبح ہوئی بارگاہ رسالت میں پہنچے تو رسول اللہ علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ عرض کی کہ حضور بندہ نواز رات کو یہ ماجرا میرے ساتھ ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا اور تو صبح اپنی آنکھوں سے تیرے ویڑے میں فرشتوں کو اترتا ہوا تھا. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ان کے ذہن میں کثرت یا زیادہ پڑھنا یا کم پڑھنا نہیں تھا، بلکہ وہ اتنی محبت کے ساتھ پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. ان کے دل کا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا تھا کہ نہ صرف ان کے وجود پہ بلکہ ان کی سواری پہ بھی ہو رہا تھا. سبحان اللہ. تو حضرت یہ جو قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کے ساتھ وابستگی ہے، بدقسمتی سے میرا معاشرہ اس چیز کا شکار ہو چکا ہے. اور ویسے بھی اگر ہم اس چیز کو یہاں ایڈ کر دیں کہ اب خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے، لہجے کے ساتھ خوبصورت انداز میں محبت کے ساتھ پڑھنے، جیسے آقا علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں سبحان اللہ جن پہ اللہ رب العزت کی طرف سے سلام بھی آتا ہے، سبحان اور یہ اللہ کے رب العزت کی یہ فرمائش ہے کہ اللہ آپ کی زبان میں سورہ رحمان سننا چاہتا ہے. غالباً حضرت دحیہ کلبی کا یہ واقعہ ہے، وہ قاری ہیں اور انہی کی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دور خلافت آتا ہے تو آپ ہی کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھائیں. یہ وہ صحابی ہیں. یہ یعنی کہ خوبصورتی بڑا میٹر کرتی ہے. اللہ ہو جمیل و یحب الجمال والی بات بھی آ جاتی ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. میں چاہوں گا کہ ایک تو یہ آ گیا کہ قرآن کو پڑھنا کس انداز میں چاہیے، سننے کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس پہ اگر آپ کچھ ارشاد فرما دیں. اچھا حضرت، وہ تو آپ اس بات پہ علم رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کا سب سے بڑا حق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث، ذخیرہ احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو پھر آپ اپنی آواز جو ہے وہ اس کو اونچا نہ کریں، بند کر کے آپ خاموشی سے اور دل جمی سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں. سبحان اللہ. اب قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کی کیا برکات ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے آداب کیا ہیں، میں یہاں پہ آپ کو ایک بڑی ہمارے معاشرے کی ایک ایگزامپل اور ایک میں آپ کو مثال دے کر کے آگے بات کو بڑھاؤں گا. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں اور وہ سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ تھے. سبحان اللہ. ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ آ کر کے اپنے گھر کے اندر جادو، آسیب، ٹونا، جنات کے ہونے کی شکایت کرتا ہے. اب جب وہ یہ شکایت کرتا ہے تو حضرت صاحب کے پاس بہت سارے آپشن تھے کہ وہ اس کو تعویذ دے دیتے، وہ اس کو یہ کہتے کہ میں آ کر کے کوئی ہلا کروں گا، میں چلا کروں گا، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے. اب حضرت نے جب اس کے اس سوال کو دیکھا اور اس کی پریشانی کو دیکھا تو آپ نے ایک لمبی خاموشی اختیار کی. اس کی طرف دیکھتے رہے، وہ بھی ادب سے بیٹھا رہا محفل میں. پھر جب وہ اٹھ کے جانے لگا اور اس نے چاہا کہ میں جاؤں تو حضرت نے اس کی نیت کو جانتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ نہ بتاؤں کہ جو تم کرو اور تمہارے نہ صرف یہ مسئلہ بلکہ جملہ معاملات حل ہو جائیں. سبحان اللہ. تو اس نے عرض کی کہ اسی بات کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، تشنگی ہے، سوال باقی ہے، جواب ابھی مجھے جواب کا طالب ہوں. تو حضرت فرمانے لگے اب یہ قرآن کے سننے کی برکات اور قرآن کے سننے کے آداب کے حوالے سے یہ روایت اور یہ بزرگوں کی مثال بڑی میٹر کرتی ہے. اب اس سے ہمارے روزمرہ کے جو ہمارے انوائرمنٹ ہے، ہمارا ماحول ہے، ہماری سوسائٹی میں نئے جو مسائل ہیں وہ تمام ان کا تدارک بھی ہے. وہ فرمانے لگے کہ آپ 7 دن تک سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرو گھر کے اندر، اور یہ اہتمام کرو کہ جب تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہو تمہارے گھر کے سارے افراد وہ اس طرح قرآن کو سنیں اور اس طرح قرآن کی تلاوت سے محظوظ ہوں کہ جیسے یہ
قرآن ان کو مخاطب کر کے کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ حضرت اس سے فائدہ کیا ہونا ہے؟ میں تو ایسا کر دوں گا، 7 دن تک میں چلہ اور پابندی میں اپنے گھر والوں کو میں خود ہی کروں گا۔ سبحان وہ فرمانے لگے کہ جب تمہارے گھر والے قرآن کو سنیں گے اور قرآن کو سننے کے لیے بیٹھیں گے اور تم قرآن سنانے کے لیے بیٹھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے ہر قسم کے شیاطین کو بھی نکال دے گا، اور جملہ جو تمہارے جسم کے ہڈیوں کی، روح کی اور تمہارے ارد گرد کی بیماریاں ہیں، اللہ وہ سننے کے صدقے سے وہ بھی اٹھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت بات اور بڑا خوبصورت بزرگوں کا آپ نے واقعہ بطور حوالہ پیش کیا۔ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا چونکہ پروگرام میں یہاں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا۔ ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے صاحبزادہ صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی، قرآن مجید پڑھنے کے، سننے کے جو آداب ہیں اس کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو اصل ہے، جو اس کی روح ہے، جو حقیقت ہے، ظاہری معنی تو شاید کوئی بھی بندہ ترجمہ پڑھے تو وہ اس کو آ سکتا ہے، یہ قرآن کا جو اصل فیض ہے اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ حضرت علامہ صاحب، پروفیسر صاحب قبلہ، یہ بہت آپ نے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اب جب تک قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب نہیں کیا جائے گا، جی، اور جب تک صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں کیا جائے گا، تو وہ پھر ایسا ہی ہے کہ آپ نے صرف قرآن مجید پڑھ تو لیا، تلاوت تو کر لی، لیکن قرآن کے پیغام کو آپ نہیں سمجھے۔ جی، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، او کما قال علیہ الصلوۃ سبحان والسلام۔ اللہ، کیا کہنا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا، اور یہ بڑی دو ٹوک ویری کیٹیگوری کے لیے یہ بات ہے، میں آپ کی وسادت سے، آپ کے چینل سے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ جی، ویسے بھی یہ حق نیوز ہے، جی، تو حق نیوز پہ طریق یہی ہے کہ ہم حق بات ہی کو بیان چھپاتے ہونا ہیں۔ چاہیے، تو یہ جی، میرے خیال میں یہ اچھا وے ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ثقلین یعنی ثقل آپ کو پتہ ہے بھاری، وزنی اور بڑی شان والی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ جی، ثقلین سے مراد یہ ہے کہ یعنی ان میں سے ایک بھی دوسرے سے کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ کیا بات بات کہ یہ حضرت بڑی توجہ کی بات ہے اور بڑی محبت کی بات ہے، جی، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے میں بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ میرے ایمان کی اور میری روح کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نکما سا انسان ہوں، آپ جیسے علماء کی وسادت سے، آپ کی شفقت اور محبت سے، آپ جیسے ہستیوں سے اکتساب فیض کرنے والا ایک ادنا سا دین کا طالب علم ہوں، لیکن میرے اندازے کے مطابق رسول اللہ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا دیا کہ میں تمہارے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان میں سے ایک کتاب ہے جی، اور دوسری میری آل بیت ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ 2 آپ یہ دیکھیں کہ خود قرآن مجید یہ فرماتا ہے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری آپ کی نبوت اور رسالت اور آپ کی اشاعت و تبلیغ کے اینڈ پہ جا کر کے یہ جب کسی سے کوئی صلہ مانگنے کا وقت آیا تو پھر فرمایا گیا کہ مجھے تم سے کسی چیز کی طلب نہیں ہے اللہ سوائے قرابت آل محمد سے جڑنے کی اور ان سے محبت کرنے کی۔ سبحان اللہ، کیا خوب بات۔ رسول اللہ علیہ السلام کے گھر کے ساتھ جب تک جڑا نہیں جائے گا، یہ امام المفسرین سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، آپ کو یعنی اس امت کے جتنے بھی بڑے علمی ٹائکون تھے ان کے لیے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ قرآن کا سب سے بڑا مفسر یہ عبداللہ ابن عباس ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ مولا کائنات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ آل بیت اطہار کی ہر شخصیت اور ہر پھول اور ہر نور جو ہے سبحان اللہ، اس کی اپنی روشنی ہے، اس کا اپنا فیض ہے، لیکن میں یہاں پہ صرف مولا کائنات علیہ السلام پہ بات کروں گا اور ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور دعا کروں گا۔ اور سبحان اللہ۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ
میں نے قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر اور علم میں نے جتنے مولا کائنات کے فرامین میں دیکھے ہیں، قسم با خدا اس دھرتی میں رسول اللہ کے بعد کسی میں نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر، یہ امام المفسرین فرما رہے ہیں۔ جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ شریف کی ایک دن میں تلاوت کرنے لگا اور مولا کائنات کی مائیت حاصل ہوئی، جی۔ تو میں نے چاہا کہ آپ مجھے اس کی تفسیر پڑھائیں اور آپ اس پہ کچھ فرمائیں۔ تو ابھی صرف الف کی تفسیر ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد میں بارگاہ میں حاضر ہوا تھا جی۔ اور فجر ہو گئی تو ابھی اس ایک الف پہ بات مکمل نہ ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے جی۔ کہ آل بیت اطہار کے دامن کو چھوڑ کر کے کسی بھی زمانے میں قرآن کے پیغام کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات کی ماشاءاللہ۔ یہ آپ یہ دیکھیں حضرت کہ قرآن مجید ہمارا تھیوری ہے، جی۔ اور اگر آپ نے اس الحمد سے والناس کی تھیوری کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو وہ کربلا کے تپتے ہوئے ریزگار پہ حسین ابن علی کا کردار ہے۔ سبحان اللہ، وہ امام حسن کے خوبصورت خطبے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ مولا کائنات کا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کا وہ ہونا ہے، وہ فیض ہے، جی، سبحان مولا اللہ، کائنات کی شخصیت اور ان کی ہستی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو قرآن مجید اور آل بیت اطہار یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اس امت جی۔ پہ، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان سے وابستگی اور ان سے تعلق اور ان سے محبت کیسے کی جائے، جڑا کیسے جائے۔ جی، میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کا دامن جی تھامنا اور پکڑنا ضروری ہے۔ ہم اپنی گرد و پیش میں دیکھتے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت سارے فتنے، اسلام 1400 سال سے مختلف فتنوں کو فیس کر رہا ہے۔ تو فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر آتا ہے تو پھر لوگوں میں مختلف قسم کے ایک مرض سمجھیں اس زمانے کا، اور یہ 1400 سال سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ امام شافعی کی زندگی کو پڑھتے ہیں ہم، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں، امام نسائی کو دیکھیں، ایون کہ امام احمد بن حنبل کو دیکھیں جو امت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان شخصیات کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے جب اہل بیت کا ذکر کیا، جو بندہ اہل بیت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے تو اس پہ یا تو رافضی ہونے کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے، شیعہ ہونے کا لگا لے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ پھر جب ہم ان ہستیوں کا ذکر نہیں کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو پھر وہ ہمیں قرآن کا فیض کیسے حاصل ہوگا؟ اچھا، حضرت جامع ترمذی کی بڑی دو ٹوک اور بڑی واضح حدیث شریف ہے۔ حضرت زید بن ارقم کی مرویات، حضرت زید بن ارقم اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے، حضرت ثابت ان کا نام تھا۔ وہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری، جن کو میں یہ کہوں گا کہ وہ مولا کائنات کی محبت میں مگن رہنے والے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے، کیا بات ہے، کہ ابھی وقت ہو تو میں ان کا تھوڑا وہ بیان کروں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بس اتنا کہنا کہ وہ مولا کائنات کے محب تھے، ان خوش نصیبوں میں سے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، غفاری، سبحان اللہ، حضرت ابو ذر غفاری ان میں سے ہیں کہ جنت ان کے مشتاق ہے، کہ ماشاءاللہ۔ ان کے غلام تھے، ان کا نام تھا ابو ثابت۔ جی ہاں، ابو ثابت ان کا غلام تھا۔ تو مولا کائنات جب جنگ جمل کے لیے جا رہے تھے نا، تو جب جنگ جمل کا آغاز ہونے لگا تو آپ حضرت ابو ثابت فرماتے ہیں کہ میں مولا کائنات کے ساتھ تھا، اور جب حضرت سیدہ عائشہ کے لشکر کو سامنے دیکھا تو میں بڑا شوق ہو گیا، حیران ہو گیا۔ ام المومنین سامنے کھڑی ہیں اور ادھر مولا کائنات ہیں۔ اب میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ دن کے ایک حصے تک میرا دل جو ہے وہ متزلزل رہا، میں بڑا پریشان رہا اس بات کے میں کس سائیڈ پہ جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستہ عطا فرما، دکھا دے، مجھے اشارہ فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی ظہر کی نماز ختم ہوئی تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ یقین کامل پیدا کر دیا، اور بڑا خوبصورت مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ راز کھولا۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے خود ہی کہا کہ مولا کائنات حق پہ ہے۔ ہم جنگ جیت گئے۔ اس کے بعد جو بھی ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے بعد مدینہ شریف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ سبحان اللہ۔
تو حضرت ام سلمہ سے، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ ہیں جو سب سے اینڈ پہ جا کر کے جن کی وفات دراز ہوتی ہے، عمر پائی. دراز عمر پائی، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ کربلا بھی دیکھا. واقعہ کربلا میں بھی موجود تھی، یہ مدینہ، یہ وہاں موجود تھی. تو اب حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، تو بہت ساری حاضری پیش کرنے کے بعد، باتیں ہونے کے بعد، جنگ جمل کا جب ذکر کیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے ابو ثابت، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ابھی جمل کی طرف اشارہ فرما کے کہا کہ یہ جو ابھی لڑائی ہوئی ہے، تم عائشہ کی طرف تھے یا پھر علی کی طرف تھے؟ اللہ اکبر. تو ابو ثابت فرماتے ہیں کہ ام المومنین میں مولا کائنات کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. تو آپ فرمانے لگی کہ باخدا تم نے بہت اچھا کیا اور تم نے حق کا ساتھ دیا. میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی، قرآن مجید تھا. آپ نے فرمایا کہ قیامت تک قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں آ کر کے مجھے حوض کوثر پہ ملیں گے. سبحان اللہ. حضرت میں یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی بات 1 سے 2 منٹ کی ایڈ کر کے آگے بڑھوں گا. یہ روایت سنانے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ صرف میرے دور میں یہ قانون ہے، فرمایا قیامت تک ساتھ ہیں. سبحان اللہ. فرمایا قیامت تک ساتھ ہیں، قیامت کے آنے تک جو کچھ بھی ہوگا، علی موجود ہو یا نہ ہو، علی کا ذکر تو موجود ہوگا، علی سے محبت کرنے والے تو موجود ہوں گے. اب وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ غیر موجودگی میں بھی جو حب علی سے سرشار ہوگا، کل حوض کوثر پہ وہ ان کے ہاتھ سے جام پینے کا حقدار ہو. سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. یعنی مختصر اگر آپ کے اس کا میں خلاصہ بیان کروں تو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ فتوے بازیاں بے شک ہوتی رہیں، اگر قرآن مجید فرقان حمید کا اصل فیض چاہیے تو دل میں اہل بیت کی محبت کو بسانا محبت کے بغیر ضروری ہے. اور ویسے بھی ہم جنوبی والی بات ہے. اللہ اکبر. جیسے کہ خود مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی طرف یہ منسوب ایک بڑا مشہور قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے ہم کلام ہوں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ رب مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن شروع کر دیتا ہوں. کیا بات ہے، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. آخر میں چاہوں گا کہ 1 منٹ میں آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی میسج پیغام دینا چاہیں تو وہ ضرور. حضرت میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر دور میں جتنے بھی مشکلات کا سامنا ہو، جتنے بھی فتنوں کا سامنا ہو، ان میں جب تک آپ آل محمد سے نہیں جڑیں گے، آل بیت اطہار سے آپ کی وابستگی نہیں ہوگی. میں بڑے شرح صدر کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آپ حق راستے کے مسافر کبھی نہیں ہو سکتے، راہ حق کے مسافر آپ نہیں ہو سکتے. آل محمد کو چھوڑ کے جینا یہ مردہ ہونے کی علامت ہے، دلوں کو مردہ کرنے کے مترادف ہے، اور دامن آل رسول سے وابستہ ہونا. اور میں ایک بات اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، شاید ہمارے سننے والوں کے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن ہو. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہونا اسی میں کامیابی ہے، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے، تو ہمارے دل و دماغ میں قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابہ سے یا ان کی محبت سے انحراف کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو عینی وہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کے سرخیل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا ہے. قربو محمد فی آل بیت. جی میں ایک گزارش کر کے کہ آل محمد کی، آل بیت اطہار کی علیہ السلام، ان کی جتنے بھی فضائل اور ان کے جتنے بھی مناقب مجھ تک اور آپ تک پہنچے ہیں، سبحان اللہ، صحابہ نے پہنچائے. کیا بات ہے، بات ہی ختم کر. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری تھی، قرآن کا فرمان تھا کہ یہ اللہ کے راز ہیں، وہ کوئی نہ بیان کرے. حضرت آدم سے کس نے کہا تھا کہ ان کا واسطہ دے کے مانگو؟ سبحان اللہ. کیا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، وہ دیٹ از اے اسپرچول پارٹ آف اور لائف، وہ ہماری زندگی کا ایک روحانی ہے. لیکن آپ کو ظاہری طور پہ، کتابی طور پہ، سینہ بسینہ، کتاب با کتاب روایت، آپ کو جو ہم تک روایتیں پہنچی ہیں، جو فضائل پہنچے ہیں، یہ ابو بکر کی زبان سے پہنچے، سبحان اللہ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے پہنچے، یہ خلفائے راشدین سے پہنچے، یہ عشرہ مبشرہ سے پہنچے، سبحان اللہ، یہ مہاجرین و انصار سے پہنچے. سبحان اللہ. کیا بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. میں آپ کا تہ دل سے ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہ موضوع ایسا ہے اور آپ ماشاءاللہ آپ کا انداز گفتگو ایسا ہے
کہ دل تو چاہتا ہے کہ مزید آپ باتیں کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ اب چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد منیب سبتی صاحب، آپ نعت شریف پیش کرتے ہیں۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان، کہ شان نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان، کہ شان نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، یہ تیرا کام ہے آمنہ کی رہتی، یہ تیرا کام ہے آمنہ کی رہتی، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور مجھ پہ میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے آقا، کہنے والے اسے کہتے خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ ماشاءاللہ حضور نصیر ملت کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا۔ اللہ رب العزت حضور نصیر ملت کے مزار انوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آخر میں دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی جانے سے پہلے ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ اگر آپ کما حق قرآن مجید فرقان حمید کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو پھر آپ کو اہل بیت طہار کا دامن پکڑنا ہوگا، ان کی محبت کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اس کے بغیر قرآن کا فیض ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں اترنا یہ ناممکن سی بات ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔